دیکھیے امت مسلمہ جب ایک امت بتائی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ایک جسم ہے جس کے کہیں پر تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمارے رسول نے بتایا ہے۔ اس کے مطابق جو ہے جہاں بھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہو ان کو سب کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اب میں کیا مثال دوں، بہت جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے، بہت جگہوں پر خاص طریقے سے مثلا دیکھ لیجیے چین میں جو ایغور مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، برما میں جو ہمارے روہنگیا بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پھر ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ بہت ہی بری حالت ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان حالات میں فلسطین کا جو معاملہ ہے، بیت المقدس کا وہ معاملہ ہے، وہ اور بھی زیادہ خطرناک اس سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر زمین کو زبردستی قبضہ کر کے وہاں کے اصلی باشندوں کی اکثریت کو 60% اکثریت کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ آج وہ مہاجر ہیں، آج وہ کوئی شام میں ہے، کوئی لبنان میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی خود وہیں پہ کچھ اور علاقے ہیں وہاں پر اپنے گھروں سے نکال کر کے دوسری جگہوں پہ جا کے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو ان کے تئیں جو ہے پورے مسلمانوں کا فرض تھا، اور پہلے مانتے تھے اس بات کو، لیکن دھیرے کہتے ہیں رہے کوئی بات نہیں، ختم، پرانی بات ہو گئی۔ یہ پرانی بات نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کا آج پرانی بات تھوڑی، وہ کھڑی ہوئی ہے۔ ابھی دیکھیے، ابھی اسی جمعے کو جو ابھی گزرا ہے اس میں یہودی مطلب اسرائیلی فوجی جو ہے وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر گھسے ہیں، اس کے اندر مسجد کے اندر گھسے ہیں اور وہاں پہ گولیاں چلائی ہیں۔ وہاں پر تقریباً 150 لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں۔ پھر وہاں سے 25-30 آدمی وہاں سے وہ گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور وہاں پہ مارا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، تکلیف ہوئی مجھے کہ ایک بوڑھی عورت کو جو پٹائی کر رہا ہے بدبخت جو ہے وہ ایک یہودی اسرائیلی فوجی جو ہے، کتنی ظالم ہے یہ جو ہے یہ۔ تو یہ سب مسائل ہیں۔ خود بیت المقدس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پورے بیت المقدس جو شہر ہے اس کا بھی مسئلہ ہے۔ وہاں پر مستقل تبدیلی آ رہی ہے، وہاں پہ لوگوں گھروں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ قبرستانوں کو ختم کر کے وہاں پہ گھر بنائے جا رہے ہیں۔ پھر جو ویسٹ بینک ہے وہاں پہ گھر بنائے جا رہے ہیں۔ غزہ کے اوپر مستقل حملے ہو رہے ہیں، مستقل ابھی 10-15 سال میں 4 جنگیں غزہ کے خلاف کی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب مسائل ایسے نہیں ہیں جس کو کہ آپ ٹھنڈے دل سے اسے لے لیجیے، ارے کوئی بات نہیں، نارمل نہیں ہے، یہ ایب نارمل ہے۔ اور اگر اس میں صحیح معنی میں عالم اسلام نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہوتی تو یہ نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے صحیح معنی میں۔ امام خمینی نے جو کہا تھا اس میں کہ اگر سارے مسلمان جو تھوک دیں تو اسرائیل غائب ہو جائے گا، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے جو کہ اس کرۂ ارضی کے اوپر جو ہے 20-25% ہیں، یہ ان کے سامنے 5-6 ملین جو ہے وہاں کے یہودی کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 58 ملک اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں، 58 ملکوں کے درمیان اس مسئلے کے اوپر کوئی بھی ایک ایسی صاف ستھری وچار نہیں ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کوئی وہ لینا ہے۔ بھئی کم سے کم وہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے اب یہ کہتے ہیں صاحب امریکہ کی پوری تائید حاصل ہے، ٹھیک ہے، امریکہ کی پوری تائید حاصل، دیکھیے افغانستان میں کیا نا ان لوگوں نے، نکال کے پھینک دیا اس کو۔ اور ایران میں دیکھ لیجیے کب سے، آج سے نہیں بلکہ 35 سال سے ایران کے خلاف سارے سینکشن لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا اس میں فرق ہوا؟ ہر کام وہاں ہو رہا ہے، وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے۔ اگر سارے مسلم ممالک جو ہے اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیں، وہ ساری ایمبیسیاں وہاں سے نکال لیں، ان سے کچھ نہ خریدیں نہ ان کو کچھ بیچیں، ابھی دیکھیے فرق پڑنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی انٹرنیشنل جو جگہیں ہوتی ہیں، چاہے کہیں پہ انٹرنیشنل گیمز ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ ہے اور دوسرے بہت سے فورم ہیں، یونیسکو ہے، کون سے ہیں، اس کے اندر سب جگہ پہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں۔ دیکھیے ابھی دنیا بدلے گی، بالکل بدلے گا۔ 58 ملک اگر جو ہے 58 ملک معمولی بات تھوڑی ہوتی ہیں، مطلب سارے ملک جو ہے دنیا میں تقریباً 200 ملک ہیں، اس میں ہمارے جو ہے یعنی ایک چوتھائی سے زیادہ جو ہے ہمارے ملک موجود ہیں ہمارے، لیکن یہ ایک وقت پہ کھڑے نہیں ہوتے، ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے ان کو شاملی ہوئی ہے۔ جس دن مسلمان متحد ہو جائیں گے اس مسئلے کے اوپر، صرف بڑے بڑے ملک ہی ہو جائیں، یہ نہیں کہ ہر ملک ہو، وہ بعض ملک چھوٹے بھی ہیں جیسے جبوتی ہے یا کومورو آئی لینڈز ہے، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، لیکن بڑے بڑے ممالک جو ہیں، ایران ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، یہ سب ممالک اس طرح کے ہیں، موراکو ہے، مراکش جو ہے،
انڈونیشیا ہے، یہ سب اگر جمع ہو جائیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر اس مسئلے پہ اوپر، تو دیکھیے ابھی یہی مسئلہ نہیں ختم ہوگا، اور سارے بہت سے مسائل جو اسلاموفوبیا آج گھوم رہا ہے دنیا بھر میں، ہر جگہ امپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ سب بھی ختم ہو جائے گا، اور مسلمانوں کو لوگ جو ہے نا عزت سے دیکھنے اور ان سے عزت سے برتاؤ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ الوداع پر یوم قدس جو امام خمینی نے جس کی امت کو مشورہ دیا تھا کہ آپ قائم کیجئے، اور اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ لوگ بھولے نہیں ہیں، اور آج بھی جو ہے دنیا کے مختلف حصوں پہ الوداع میں یوم قدس منایا جاتا ہے۔ لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ صرف جو ہے سال میں ایک دن مت منائیے، بلکہ ہر دن منانے والی بات ہے، اور یوم قدس کیا اور بھی جو مسائل ہیں ان کو یاد کیجئے۔ میں یہ نہیں کہ ہر آدمی یاد کرے گا، لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، جو میڈیا میں ہیں، ان جگہوں پہ ہیں جو کہ مؤثر ہوتے ہیں سوسائٹی میں، یہ لوگ یاد رکھیں ان سب مظالم کو، ان کے اوپر درجہ اول جو ہے فلسطین کا مسئلہ ہے۔ میں جانتا ہوں فلسطین کا مسئلہ بہت بڑا چیلنج ہے، وہ اگر مسئلہ حل ہو جائے تو وہ دیکھیے فلسطین جو ہے یعنی نہ صرف عرب ممالک بلکہ مسلم ممالک کو وہ مسئلہ جو ہے یعنی اسرائیل جو ہے وہ پریشان کیے ہوئے ہے، وہ کام نہیں کرنے دے رہا ہے۔ اسرائیل کی وجہ سے کچھ ناکہ بندی ہے، اسرائیل کی وجہ سے کسی بھی عرب یا مسلم ملک کو جو وہاں پر اپنے یہاں عسکری صنعت قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا؟ یہ عسکری صنعت قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے باقاعدہ، اور جو کرتا ہے اس کو سبق سکھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے اس کو سبق سکھایا جاتا ہے، منع ہے، آپ کو ہائی ٹیکنالوجی نہیں حاصل کرنا ہے۔ تو یہ سب صرف اسرائیل کے لیے ہے، اسرائیل کے لیے شام کو تباہ کیا گیا ہے۔ صاف صاف امریکہ کے جو وزیر خارجہ تھی اس وقت جو ہے کلنٹن، جو ہیلری کلنٹن، اس نے بتایا یہ کہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہم کو کرنا ہے ہم کو۔ تو یہ اسرائیل کے لیے تباہ کر دیں گے پورے علاقوں کو، اسرائیل کے لیے پورے فلسطین کو تباہ کر دیا، اس کے بعد پھر شام کو بھی تباہ کر رہے ہیں، بیروت کو بھی، لبنان کو بھی تباہ کر رہے ہیں، عراق کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اسرائیل کے لیے تباہ کرنا کب رکے گا؟ یہ اسی وقت رکے گا جب کہ مسلمان جو ہے متحد ہو جائیں گے، اس مسئلے پہ کھڑے ہو جائیں گے، صرف سال میں ایک بار نہیں بلکہ روزانہ جو ہے اس کو ایک مسئلہ بنائیں گے اپنے لیے، اس وقت جو ہے یہ مسئلہ کم ہوگا۔ اور اسرائیل کو آپ دیکھیے گا اگر کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ خود جھکے گا، اور جو آج ان کی فرعونیت اور ان کی جو رعونت ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائے گی وہ۔